بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 فروری 2024 مولانا محمد اسلم صاحب جامعہ مسجد اللہ والی درس قرآن پاک کر رہے ہیں۔ سوموار صبح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ فَإِن يَصْبِرُوا اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ عذر کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو ان کا عذر قبول نہ ہو، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اور ساتھ لگا دیا ہم نے ان کے قرناء ان کے شریک کار، فَزَيَّنُوا لَهُمْ تو مزین کیا انہوں نے ان کے لیے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وحق علیہم القول اور ثابت ہو چکی ان پر ایک بات، فی قد خلت من قبلہم پہلی امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں میں اور انسانوں میں، انہم کانوا خاسرین بے شک وہ البتہ خسارے پانے والے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ دو آیت کریمہ ہیں سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ شروع آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی حالت کو بیان کیا کہ کافر دنیا کے اندر جتنی بھی نافرمانیاں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایک سرکاری گواہ جو ہیں قائم کر رہے ہیں۔ وہ سرکاری گواہ کیا ہیں؟ انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی کان ہیں، انسان کے جلد ہے، کھال ہے، حتیٰ کہ بال ہیں، ایک ایک عضو جو ہے وہ انسان کا انسان کے خلاف وہ گواہی دے گا۔ تو انسان یہ کہے گا کہ اے بدبختو، میں تمہارے لیے دنیا کے اندر کرتا رہا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دینی شروع کر دی۔ تو وہ کہیں گے کہ آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت اور گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ساری مخلوق کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو ہوگا وہ تردید کرے گا کہ میں تو نہیں مانتا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا کام کیا کریں گے کہ انسان کے باقی سارے کے سارے اعضاء وہ خاموش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ زبان بھی انسان کی خاموش ہو جائے گی۔ تو انسان کی جو ران ہوگی، یہ ران یہ ہے، یہ ران جو ہے یہ انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی۔ انسان اس وقت ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ کیا کچھ میرے خلاف یہ اس نے گواہی دینا شروع کر دی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب روزانہ ایک دن چڑھتا ہے تو وہ دن جو ہے وہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ انسان آج میں تیرے پاس ہوں، آج جو تو نے نیکی کرنی ہے کر لے، کل میں تیرے پاس نہیں رہوں گا، تو پھر کل تجھے موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک رات جو آتی ہے تو رات جو ہے وہ بھی انسان کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ انسان جو تو نے نیکی کرنی ہے آج موقع ہے کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رات جو ہے وہ گزر جائے گی، اب اس کے بعد وہ دوبارہ جو رات گزر گئی ہے دوبارہ لوٹ کر انسان کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو انسان جو دنیا کے اندر غفلت کے اندر مبتلا ہے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو گھڑی ہے، یہ وقت کا گزرنا ہے، یہ انسان کو غافل جو ہے اس کو یہ بار بار انسان کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو بیدار کرتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ انسان ایسا مگن رہتا ہے اپنے ماحول کے اندر، ایسے اپنی دنیا کے اندر مشغول ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو آج کی جو آیت کریمہ
آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ اسی حال کا فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اسی خسارے کے اندر ہی رہو گے، خسارے سے نکل نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فَإِن يَصْبِرُوا، مسئلہ کیا ہے کہ اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، صبر تو کرنا ہی پڑے گا، صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بے صبری بھی کرو پھر بھی جہنم کے اندر رہنا ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب جہنم کے اندر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو دنیا کا صبر کیا نہیں، تو دنیا کا صبر نہیں کیا تو آخرت کا صبر تو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے کہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ ہے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سفارش چلتی نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کا کوئی پیسہ، کوئی لالچ، کوئی طمع وہاں پر چلتا نہیں ہے کہ بندہ رشوت دے دے، کوئی کسی کی سفارش کرا لے، کسی ایم این اے کی، کسی ایم پی اے کی، کسی بڑے کی، کوئی پیر کی، کوئی بزرگ کی، ایسا معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ صبر کریں فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر بھی جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ انسان عذر معاذرہ شروع کر دے، بہت سارے دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور آہوزاری شروع کر دیتا ہے، پاؤں پکڑنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی معافی دے دو، تو دنیا کے اندر تو کام چل جاتا ہے، وہ شاید کوئی ترس آ جائے، کوئی انسان دل اس کے اندر نرم ہو جائے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ عذر کریں، معارضہ کریں اور ہر قسم کی محنت سماجت کریں کہ معاف کر دو، یہ ہو گیا، ہم غلطی میں تھے، یہ ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کا عذر بالکل قبول نہیں ہوگا، عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ ایسے سخت قسم کے مزاج والے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو نہ کسی کی بات سنیں گے اور نہ کسی کی بات کو سن کر وہ عمل کریں گے، بس جو اللہ کا حکم ہوگا وہ مکمل 100% اس پر عمل کریں گے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، قرنا یہ قرین سے ہے، اس کا معنی ساتھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ لگا دیے ایسے ساتھی ان کے، جو ساتھی ان کے کیا تھے، جو انسان بظاہر کیا تھے، انسان کی شکل کے اندر تھے، لیکن حقیقت کے اندر وہ کیا تھے، شیطان تھے، جو ان کو کیا کرتے رہے، غلط روش پر چلاتے رہے، غلط رستے پر چلاتے رہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو جو کچھ ان کے سامنے تھا اس کو مزین کر کے پیش کرتے رہے کہ دیکھو تم جس دین پر چل رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے جناب نمازی، یہ فضول لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے، یہ ہر وقت تسبیح پڑھی ہوتی ہے، مسجد میں ہر وقت جا رہے ہیں، یہ تبلیغیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس ہی ہے۔ تو دماغ کے اندر ایسا خلل انہوں نے ڈال دیا، تو انہوں نے کیا کیا، جو جس پر وہ تھے، جس کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے، تو اسی کو کیا کر دیا، مزین کر کے شیطان نے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ تم ٹھیک ہو، باقی سارے غلط ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو مزین کیا ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے تھا، یعنی جس کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا، یعنی اگلا بھی دکھایا کہ تم، اگلا بھی تمہاری کامیابی ہے، اگلی بھی کیا ہے، تمہاری کامیابی، دنیا بھی تمہاری صحیح ہے اور آخرت بھی تمہاری صحیح ہے۔ تو اب اسی کے اوپر وہ کیا تھے، اترا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ جناب ہم تو کیا بالکل ٹھیک ہیں اور ہم حق پر ہیں اور ہم ہی سچے عاشق رسول ہیں اور ہم ہی صحیح دین کے وارث ہیں، باقی سارے لوگ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو اسی کے اندر وہ کیا تھے، مبتلا تھے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، تو وہ جو سارے کے سارے، تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ حق علیہم القول، اور ثابت ہو چکا ان پر قول، قول کیا ہے، وہ بات جو عذاب والی تھی، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی میری نافرمانی کرے گا اس کے لیے کیا اللہ کا عذاب ہے، اور جو